جی السلام علیکم پاکستان، میں ہوں ملیہ ہاشمی، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، بات کریں گے آج کی اس لیٹسٹ ڈیولپمنٹ پر جس نے اس وقت حکومت وقت کے اوسان خطا کر دیے ہیں، اور وہ ڈیولپمنٹ خان صاحب سے متعلق ہے۔ ایک طرف امریکہ میں شور مچ گیا ہے، امریکی کانگریس کے 62 اراکین نے سائن کر کے، دستخط کر کے ایک خط بھجوا دیا ہے جو بائیڈن کو کہ عمران خان کی رہائی کو ممکن بنایا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اوبویسلی جو ہیومن رائٹس وائلیشنز ہیں اور جو ان ہیومن رائٹس وائلیشنز کو کر رہے ہیں حکمران، ان کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جائے، ان پر سینکشنز لگائی جائیں، ان کا امریکہ میں داخلہ بند کیا جائے، جس طرح سے ایک زمانے میں مودی سرکار کے ساتھ کیا گیا تھا جب وہ گجرات رائٹس میں ملوث پائے گئے تھے۔ ایک طرف تو ظاہر ہے کہ امریکہ سے بڑا پریشر آ رہا ہے اب ان پہ کہ یہ ہم ذلیل ہو جائیں گے، ہم اتنا پیسہ لوٹتے اس لیے ہیں کہ باہر جا کے ویسٹرن ممالک میں ان کو لوٹائیں گے پیسوں کو اور عیاشی کریں گے، اور ہم ہی کیا، ہماری آنے والی اگلی 4-5 نسلیں جو ہے وہ بڑی محفوظ ہو جائیں گی پیسے کے حوالے سے۔ لیکن اب جو انٹرنلی بھی ان کو ایک چیلنج آنے لگا ہے وہ یہ ہے کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس اعجاز اسحاق خان صاحب نے ایک حکم نامہ جاری کیا ہے کہ عمران خان صاحب کو فوری طور پر آج دوپہر 3 بجے تک پیش کر دیا جائے عدالت میں۔ اب ظاہر ہے اس میں پھر ان کا وہی رونا دھونا کہ نہیں جی سیکیورٹی خدشات ہیں، تو انہوں نے کہا آپ زوم پہ پیش کر دیں، آن لائن پیش کر دیں، لیکن مجھے ساتھ ساتھ یہ بتایا جائے کہ جو کہا جاتا ہے کہ بڑے سیکیورٹی خدشات ہیں، تو یہ کون سا ادارہ آپ کو کہتا ہے، اور جو ادارہ یہ کہتا ہے اس کے پھر نمائندگان کو پیش کیا جائے عدالت میں، جو آ کے اس بات کا مجھے ذرا جواب دیں کہ آخر ایسے کون سے سیکیورٹی خدشات ہیں جس کی وجہ سے عمران خان کو اتنے عرصے سے عدالت پیش کرنے سے آپ ایکسکیوزز بنا رہے ہیں۔ اور پھر اس میں یہ بھی بات ظاہر ہے قابل ذکر ہے کہ فزیکلی پیش کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ آپ کو یاد ہوگا آج سے چند ماہ قبل جب عمران خان صاحب پیش ہوئے تھے، جب نیب ترامیم کا کیس تھا جس میں خان صاحب اس بات کی کہ پٹیشنر نمبر 1 تھے، اور اس کیس میں خان صاحب بہت اسٹرانگلی اپوز کر رہے تھے ان نیب ترامیم کو جو پی ڈی ایم حکومت نے آتے ساتھ فٹافٹ کی تھیں اور اپنے آپ کو خود ہی کرپشن کیسز معاف کر دیے تھے، جس میں 50 کروڑ روپے سے اگر آپ کی صرف 1 روپیہ کم کرپشن بھی ہے تو آپ کو کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی نیب کی جانب سے۔ کون پوچھے گا؟ وہی ایف آئی اے، وہی دیگر ادارے جو آلریڈی حکومت کے تابع اور حکومت کے ماتحت ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ انہوں نے اپنے باسز کو کیوں پوچھنے کی جرات کرنی ہے جب انہیں پتہ ہے کہ وہ سوال کریں گے اور الٹا ان کو پوسٹ آؤٹ کروا دیا جائے گا، کسی ایسی جگہ پر ان کو کھڈے لائن لگا دیا جائے گا جہاں پہ اتنا ان کو مشکل ہوگا اور وہ کوئی چج کا کام نہیں کر سکیں گے۔ تو یہ ساری جو چال چلی گئی، اور اس کے بعد اب آئینی ترامیم کے حوالے سے بھی ظاہر ہے کہ انہوں نے تو پورا فول پروف پلان بنایا تھا کہ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر تو قابو نہیں آ رہے، انہوں نے تو مخصوص نشستوں کے کیس میں جو حکومت نے مال غنیمت لوٹا تھا پی ٹی آئی کا، وہ جو ہے وہ حکومت کی بجائے الٹا ان کو ملنا چاہیے جن کا حق ہے۔ اب یہ بات حکومت کے لیے بالکل ناقابل برداشت تھی۔ تو 12 جولائی کا فیصلہ بیسیکلی حکومت کو لڑ گیا، جس کی وجہ سے جسٹس منصور علی شاہ، جن کو ویسے ان کو چیف جسٹس لگانے میں قطعاً کوئی پرابلم نہ ہوتا اگر وہ اپنے ضمیر کا سودا کر دیتے، اور اگر وہ ان کو گارنٹی دے دیتے کہ ٹھیک ہے جی میں نہ آپ کی کرپشن کیسز کھولوں گا، نہ میں آپ کی 8 فروری کی الیکشن دھاندلی کھولوں گا، نہ ہی میں کوئی آپ کا فارم 45 فارم 47، میری کیا جرت، میری کیا مجال کہ میں یہ سوال اٹھاؤں، اور یہی باتیں اگر جسٹس منیب اختر کر دیتے تو جسٹس منصور علی شاہ کو سکپ کر کے جسٹس یحییٰ افریدی صاحب پہ جانے کی بجائے جسٹس منیب اختر کو موقع دے دیا جاتا۔ لیکن چونکہ جسٹس منیب اختر بھی ان اپ رائٹ ججز میں ان کا شمار ہوتا ہے جو میرٹ پہ حق پہ فیصلے کرتے ہیں، اور یہ وہی جج صاحب ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ میں نے آئین کی کتاب کے مطابق چلنا ہے۔ قاضی صاحب نے اس طرح کے جو بڑی بڑی اچھی باتیں ہیں نوٹ تو کر لیں، اور وہ گاہے بگاہے مختلف پیشیوں پہ، کیونکہ لائیو ٹیلی کاسٹ بھی ہو رہے ہوتے تھے کیسز، تو وہ بات تو کرتے تھے اس طرح کی کہ میں آئین کو مانتا ہوں، آئین کی کتاب کو ہم نے دیکھنا ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن آپ نے دیکھا کہ قاضی صاحب جو من مرضی میں آتا تھا وہ کرتے تھے، چاہے وہ 63A میں پھر آپ دیکھیں اس آرٹیکل کا بیڑا غرق کیا، اس میں لوٹوں کی جو ضمیر بیچنے کی حرکت تھی اس کو جائز اور حلال قرار دیا قاضی صاحب نے، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ آئینی ترامیم جو تھیں وہ بہت سموتھلی ہو گئیں جب لوٹوں کے ووٹ بھی کاؤنٹ ہو گئے اور لوٹوں کو ڈی سیٹ بھی نہیں کیا گیا۔
اور اب صورتحال یہ ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے نہ صرف یہ کہ انکار کر دیا ہے، ظاہر ہے انڈائریکٹلی انکار کیا، ڈائریکٹلی ایکسپلسٹلی نہیں کہا کہ میں قاضی صاحب کی جو فیئر ویل ہوگی اس پہ میں نہیں آؤں گا، بلکہ انہوں نے آج عمرے پہ وہ جانے کے لیے جو ہے وہ عمرے کے لیے روانہ ہو چکے ہوں گے اب تک، جب تک آپ کو یہ ویڈیو موصول ہوگی۔ بہرحال آج سے وہ سپریم کورٹ نہیں آ رہے، اور ان کا بتایا جا رہا ہے کہ اگر واپس بھی آئے تو غالباً 1 نومبر سے وہ واپس آئیں گے۔ سو قاضی صاحب کی فیئر ویل پہ ظاہر ہے کہ منصور علی شاہ صاحب نہیں اس میں شرکت کریں گے، اور اس سے زیادہ بہتر کوئی طریقہ ہو بھی نہیں سکتا تھا اس ایونٹ سے، اس میں شرکت سے معذرت کا، کہ آپ عمرے پہ جائیں، کوئی آپ کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتا کہ آپ کیوں جا رہے ہیں۔ دوسرا یہ کہ منصور علی شاہ صاحب نے اب جاتے جاتے عمرے پہ جانے سے پہلے چیف جسٹس صاحب کو کل ایک خط بھی لکھ دیا ہے کہ میں ان آئینی بینچز کا حصہ نہیں بنوں گا، یہ جو معاملات پبلک انٹرسٹ کے ہوں گے، جو مفاد عامہ کے ہوں گے، جو آئینی معاملات نہیں ہوں گے، مجھے برائے مہربانی انہی بینچز میں جو ہے وہ بٹھایا جائے، اور میں انہی بینچز میں، آرڈینری بینچز میں بیٹھ کے ان کیسز کا فیصلہ کروں گا۔ لہٰذا جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر صاحب نے تو سیدھا سیدھا ان کے پلانز پہ پانی پھیر دیا، اور اپنا یہی ارادہ رکھا جو ابھی جس کے مطابق وہ چل رہے ہیں، کہ جب تک ہماری سروس ہے، ہم اپنی سروس کا جو وقت ہے ریٹائرمنٹ تک، ہم اپنا بطور جج اپنی فرائض سر انجام کرتے رہیں گے۔ ابھی ظاہر ان کے لیے بڑی تکلیف دہ بات ہے، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ ہم آئینی بینچز جو بنوائیں گے، جوڈیشل کمیشن بھی اپنی مرضی کا، اس میں حکومت کی اکثریت ہوگی، آئینی بینچز جو بنوائیں گے اس میں ہم سربراہی جو ہے وہ جسٹس امین الدین خان سے کروا لیں گے، جو کہ قاضی صاحب کا بالکل پارٹ 2 ہیں، اور ابھی تک ہم نے دیکھا کہ پورا سال قاضی صاحب جو کچھ بھی کرتے رہے، ان کے ہر چیز میں، چاہے وہ عوام روتی پیٹتی رہے کہ وہ بڑا غلط فیصلہ کیا جا رہا ہے، لیکن امین الدین خان صاحب آنکھیں بند کر کے وہی کرتے تھے جو قاضی صاحب کرتے تھے، اور امین الدین خان صاحب کو اسی خوش فہمی میں وہ سربراہ بنانا چاہتے ہیں آئینی بینچز کا، جبکہ ان بینچز کو آبویسلی اب کانسٹیٹیوٹ تو کرنا ہے۔ جو جوڈیشل کمیشن اپنی مرضی کا بن گیا، حکومتی اکثریت اس میں آ گئی، حکومتی اراکین کی اکثریت ہے، اب چاہے کوئی میرٹ پہ کوئی آئینی بینچ لگانا بھی چاہے تو وہ نہیں لگا سکتا، کیونکہ حکومتی اراکین کی، اٹارنی جنرل، لا منسٹر، ان سب کی اکثریت ہے۔ اب اس میں ان کا یہ خیال تھا کہ یہ جو ججز ہوں گے جو بڑی ایمانداری کرتے پھرتے تھے، اور بڑے یہ 8 ججز جو کہ بڑی انہوں نے میرٹ پہ فیصلہ دے کے مخصوص نشستیں جو ہم نے مال غنیمت لوٹا تھا پی ٹی آئی کا، وہ ہم سے واپس چھین کے پی ٹی آئی کو ان کا حق دینے لگے تھے، تو ان کو تو ہم سبق سکھاتے ہیں نا ذرا۔ ان کا پلان تھا کہ اول تو 1-2 کو تو ہم یہ منیب اختر اور منصور علی شاہ صاحب کو تو ویسے ہی ہم ذلیل کر کے نکلوا دیں گے کہ آپ تو سپر سیڈ ہو گئے، کچھ میڈیا کے اپنے چمچوں سے یہ نیریٹو بنوائیں گے کہ بڑی شرم کی بات ہے جی، آپ سپر سیڈ ہو گئے پھر بھی سرو کر رہے ہیں۔ اس طرح کا ان کا پلان تھا کہ ہم کچھ تو یہ کر لیں گے، کچھ جو باقی ماندہ ہوں گے ایماندار، ان کو ہم اس طریقے سے آئینی بینچز میں شامل کریں گے کہ وہ مائنورٹی میں ہوں اور کوئی انسان کے بچوں والا میرٹ پہ فیصلہ وہ نہ دے سکیں۔ لیکن جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر نے استعفیٰ دینے سے انکار کر کے اپنی سروس ریگولر روٹین کے مطابق کرنے کا جو فیصلہ کیا ہے، یہ اب ظاہر ہے کہ ان کو بڑا تکلیف دے رہا ہے حکومت کو۔ اب یہ بھی ایک بڑا سوالیہ نشان یہاں پہ اٹھ جاتا ہے کہ جسٹس امین الدین خان، جو صرف جن کی واحد قابلیت باقی ججز کی نسبت اگر آپ کہیں جو زیادہ سمجھتی ہے حکومت، وہ یہی ہے کہ وہ قاضی صاحب کا پارٹ 2 ہیں۔ جو قاضی صاحب فیصلہ کرتے تھے، جسٹس امین الدین خان صاحب بھی ایگزیکٹلی وہی چیز اسی پہ ہی جاتے تھے۔ تو ان کا یہ خیال ہے کہ آئینی بینچز کی سربراہی جو ہے وہ امین الدین خان صاحب سے ہم کروائیں گے، قاضی صاحب کی روح بھی زندہ رہے گی، اور ساتھ ساتھ یہ کہ یہ جو ایماندار ججز تھے ان کو ہم مائنورٹی میں کر کے ذلیل کریں گے کہ دیکھو تم چاہ کے بھی کوئی صحیح فیصلہ نہیں کر پا رہے۔ تو اب یہ جو فیصلہ منصور علی شاہ صاحب نے کیا ہے کہ وہ کسی آئینی بینچ کا حصہ نہیں بنیں گے، اور ظاہر ہے اس کا بڑا امپیکٹ ہوگا آنے والے دنوں میں ان معاملات پہ، کہ اگر جسٹس عائشہ ملک بھی یہ کر دیتی ہیں، اگر جسٹس منیب اختر بھی یہ کر دیتے ہیں، اور دیگر ججز بھی 2-3 یہ کر دیتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ پھر ان کی جو گیم ہے وہ کافی پھنس جائے گی، پھر یہ اس طرح سے غدر نہیں مچا سکیں گے جو ان کا پلان ہے۔ سو ججز کے ہاتھ میں ابھی بھی بہت پاور ہے کہ وہ یہ متنازع آئینی ترامیم آنے کے بعد بھی اپنی رٹ منوا سکتے ہیں۔ باقی ظاہر ہے قاضی صاحب کو جو کچھ کل جسٹس حسن اظہر رضوی صاحب نے سنا دیا ہے اپنے اختلافی نوٹ میں، اور جس طریقے سے ان کو تہذیب اور تمیز سکھانے کی کوشش کی ہے، ایگزیکٹلی تہذیب کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ جب آپ اختلاف کرتے ہیں تو تہذیب کے دائرے میں رہ کے کیجیے، اور اس طرح سے باقی ججز پہ کیچڑ اچھالنے کا آپ کو حق نہیں ہے۔ اختلاف شوق سے کیجیے لیکن تہذیب کے دائرے میں رہ کر۔ یہ میرا خیال ہے سب سے بڑا تماچا
آنچا ہے کسی بھی چیف جسٹس کے منہ پر کہ وہ اتنے بڑے عہدے پر بیٹھ کر آپ کا ایک جونیئر جج، ایک ساتھی جونیئر جج آپ کو تہذیب سکھا رہا ہے. میرا خیال ہے کہ یہی ایک ڈونٹ کافی ہے جاتے جاتے قاضی صاحب کے لیے. ابھی تک کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ ابھی اگلے پروگرام میں بات کریں گے کہ بشریٰ بی بی جو خان صاحب کی اہلیہ ہیں، ان کے آج آرڈرز جاری ہونے تھے کہ ان کو فائنلی ان کو آزادی کا پروانہ مل جائے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے تو ان کو کل رہائی کا حکم دے دیا تھا، لیکن نچلی عدالت کا عملہ تھا وہ سارا غائب ہو گیا تھا. تو اب دیکھتے ہیں اس میں آگے کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. انشاءاللہ پھر آپ کو اس میں بتاتے ہیں مزید. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.